اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے؟ گڈ اینڈ ایول آر دے پرماننٹ ویلیوز؟ یا جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ بہت عام کہی جاتی ہے، نتھنگ از گڈ اور ایول، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ نہ کوئی نیکی نیکی ہے، نہ کوئی بدی بدی ہے۔ یہ تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے، کسی کو نیکی کہہ دیتے، کسی کو بدی نہیں۔ یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں غلطاؤں پیچھے رہے، سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے۔ وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر طے کیا، وہ حضور کو ان چند دنوں میں غار حرا کی خلوت میں طے کرا دیا گیا، تاکہ انسان نے بحیثیت انسان جو کچھ سوچا ہے وہ آپ کے علم میں آ گیا۔ اس کے بعد اب اقرا بسم ربک الذی خلق، انسانی سوچ تو یہیں تک ہے، اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں الگ سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر دو حکم آئے۔ اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا، فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا، ایک دوسرا شروع ہو گیا۔ اب ایک فکر دامنگیر ہوا، یہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں امکان ہے اصلاح کا۔ خود قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اب یہ فکر دامنگیر ہوئی، اس کے لیے غور کرتے رہتے، سوچتے رہتے، تو دونوں یہ صورتیں شروع ہوتی ہے۔ اے نبی، اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے، اب میدان میں آئیے، کمر کس لیجیے۔ یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، دونوں جگہ ایک ہی امر ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ لیکن عجیب بات ہے، میں چند منٹ لے رہا ہوں اس پر، رات کو کمر کسو، کھڑے رہو ہمارے سامنے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ مشقت، جانگسن، اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بلندی پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، لیکن یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہے نبوت و رسالت کا، اس کے لیے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کے لیے تیاری کرنی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ پھر اللہ نے بتایا، اللہ کے علم ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے رات کو، 2/3 رات، یا کم سے کم نصف یا تہائی جو۔ یہ تو تھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ کرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مراحل کے لیے۔ میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر قم، قم، کیا کرنا ہے دن میں؟ انذر، خبردار کرو انہیں۔ یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں، دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے، دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ انہیں خبردار کیجیے، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے، اس میں شروع میں انذار غالب ہے۔ وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دیتے تھے، تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم،
یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجیے، ان پر شفقت کیجیے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے، یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں مزدور بھی ہیں، لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑے۔